سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام ہونے والی اجتماعی قربانی 2022، وہ لوگ جو اب بھی ظاہر ہے دنیا بھر پہ مہنگائی کے اثرات مرتب ہوئے ہیں اور منفی انداز سے مرتب ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں لوگوں کی جو کیپیسٹی ہے وہ کم ہو گئی ہے، جو اسٹیبل تھے وہ اب اسٹیبل نہیں رہے، اور جہاں بھی 4 کارنرز دنیا کے دیکھ لیے جائیں جہاں جہاں لوگ بستے ہیں، ان سبھی سے جب ان کا احوال لیا گیا ہے تو سبھی کی جانب سے یہی احوال ہے کہ ہر جگہ ظاہر ہے مہنگائی کا طوفان۔ اور اس دور مہنگائی کے اندر بھی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو قربانی کر رہا ہے، جو اجتماعی قربانی جو آپ کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے، فرد واحد کا حصہ وہ صرف 12,500 روپے پاکستانی، 12,500 پاکستانی روپیے، یعنی بمشکل 55 یا 60 US ڈالرز بنتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مطلب اب بھی اتنی رقم کے اندر ایک فرد واحد کی جانب سے قربانی ادا کر دی جائے گی، تو ظاہر ہے قربانی تو میں نے آپ نے کرنی ہے۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہماری تو جیب کم ہے، پیسے کم، قربانی کیسے کریں گے، حصہ بھی ڈالنے جا رہے ہیں تو 15,000 18,000 20,000 کا حصہ ہے، تو ہم 12,500 روپے میں آپ کی جانب سے حصہ ڈال رہے ہیں۔ قربانی کا وہ گوشت اگر ہم نے تو یہاں تک اعلان کیا تھا سابقہ ماہ و سال میں، سابقہ جو عیدیں گزری ہیں ان میں، کہ اگر آپ اپنا حصہ اپنے ساتھ لے جانا چاہیں تو بھی آپ ARY کیٹل فارم ہاؤس وزٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ARY کیٹل اس کی ذمہ داری پوری اپنی لے کے قربانی بھی کر لی جائے، آپ کی جانب سے گوشت مستحقین میں تقسیم بھی کر دیا جائے۔ ظاہر ہے قربانی تو اللہ کے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی اللہ رب العزت سے ملے گا، تو جب کیا ہی اچھا ہو کہ ہم قربانی اللہ کے لیے کریں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے ہی کھلا دیں۔ اور پھر صرف گوشت کی تقسیم نہیں ہے، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اس گوشت سے کھانے تیار کروا کے لوگوں کو خوان نعمت لگا کے اس پہ بٹھا کے مہمان نوازی کے ساتھ انہیں کھانے پیش کرے گا، جو وہ لے کر اپنے گھروں کو بھی جائیں گے اور وہاں بھی کھائیں گے۔ تو یہ ایک مہمان نوازی کا نہ ختم ہونے والا تسلسل ہے جو عید الاضحیٰ کے ایام میں بھی قائم و دائم رہے گا۔ ہم نے رمضان المبارک پہ بھی ایک بہت طویل دسترخوان بچھایا تھا، اور اس دسترخوان پہ سحر ہو، افطار ہو، لوگوں کو وہ تمام تر لوازمات رمضان جو لوگوں کو عام لوگوں کو میسر نہیں آتے، میرے آپ کے دستر کی زینت ہوتے ہیں، اور رمضان المبارک میں ہر اس شخص کو فی سبیل اللہ کھلائے پلائے گئے کہ جو ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے لوگوں میں جذبہ بھی بڑھا۔ وہ سارے مضافاتی سندھ کے علاقے کہ جہاں لوگ روزے یہ سوچ کے نہ رکھا کرتے تھے کہ پتہ نہیں افطار میں کچھ ملے گا نہیں ملے گا، روزہ رکھ تو لیں، افطار ہمیں تو جب ملتا ہے بس وہی وقت افطار ہوتا ہے ہمارا، جب میسر آ جائے ہم کھا لیں، تو روزہ رکھنے کو اس نا امیدی پر کہ افطار کا تو کے لیے تو کچھ ہے نہیں، ہم روزہ کیسے رکھیں، جذبہ بھی ان میں بیدار کیا خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے دسترخوان نے۔ یہ لمبا طویل العرض دسترخوان جس پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے افطار کی، سحری کی، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ہے، سعادت ہے، عنایت ہے۔ ہم اس پر شکر بجا لاتے ہیں اپنے رب کے حضور کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے کئی شعبہ جات میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور اب باری ہے اجتماعی قربانی کی۔ آج ہم ذی الحج میں داخل ہو چکے ہیں، کل سے داخل ہوئے ہیں، اور اب روزانہ کی بنیاد پہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ روزانہ کی بنیاد پہ ہم آپ سے اپیل کریں گے، آپ کی جانب سے اگر آپ قربانی لکھوانا چاہتے ہیں، بڑا جانور اگر آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں، 7 حصوں پر مشتمل آپ کے 7 فیملی ممبرز کی جانب سے قربانی ہو جائے گی، آپ ان کے نام لکھوا سکتے ہیں، آپ اپنا ڈونیشن بتا سکتے ہیں، آپ کی جانب سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ قربانی چونکہ آپ کے ذاتی پیسوں سے ہوتی ہے، آپ کی ملک سے ہوتی ہے، اس میں زکوٰۃ صدقہ نہیں زیر استعمال لایا جا سکتا، جائز نہیں ہوتا، اور قربانی اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں سورہ کوثر میں بھی اس کا حکم ملتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ یہ جو اللہ کی راہ میں خون بہانے کا جو حکم ہمیں ملتا ہے، اللہ کی راہ میں اس حکم کا مصداق ہمیں یہ ایام نحر نظر آتے ہیں کہ جن 3 دنوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی اور عمل محبوب نہیں ہے اس عمل سے زیادہ کہ اللہ کی بارگاہ میں جانور کی قربانی کو پیش کیا جائے۔ یہ جانور ہمارے ARY کیٹل فارم ہاؤس کے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ مناظر ہیں ہمارے ARY کیٹل فارم ہاؤس کے کہ جہاں پر جانور موجود بھی ہیں، ان کی نگہداشت کا عمل، ان کی خوراک کا عمل، ان کی دیکھ بھال کا عمل،
اور اس کے بعد پھر ان کی قربانی سے لے کر کھانے پکوانے تک، گوشت کی کٹائی، تقسیم، یہ تمام تر سروسز خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے اپنے ذمے لی ہیں۔ بس آپ کی جانب سے حصہ اس میں شامل کیا جائے گا، آپ اپنی جانب سے اپنے اپنے حصے لکھوائیں گے، آپ کی جانب سے قربانی ہم کریں گے ہر سال کی طرح اس سال بھی۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جس بزرگ ہستی کے نام پر ہے، انہوں نے بھی ہمیشہ تطعیم الطعام کے فلسفے کو حقیقت بنایا، اور جہاں جہاں تک بھی ان کا کرم اور فیض رہا ہے اور آج تک جاری ہے، طول و عرض پر زمین کے کہاں نہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، معین الدین چشتی سے محبت رکھنے والے بستے، اور اسی طرح ان کے نام کی خیرات ہے یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، کیونکہ انہوں نے بھی غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کی، انہیں تطعیم الطعام کا جو ہے آپ خود مصداق بنے بدرجہ اتم، اور آپ نے دسترخوان بچھا بچھا کر لوگوں کو کھلا کھلا کر اسلام کی دعوت دی، اور لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر 90 لاکھ سے زائد مسلمان دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو آج انہی کے نام کی خیرات ہے کہ یہ اجتماعی قربانی ہو، یا رمضان المبارک کا موقع ہو، یا کوئی میڈیکیشن ہو، یا کسی کو میڈیکل طور پہ کسی کا ٹریٹمنٹ ہو، کسی کے آپریشنز ہوں، یا اس کے سوا بچیوں کی شادیاں ہوں، 100% زکوٰۃ پالیسی کے اوپر کام کرنے والا ادارہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ۔ اب وقت ہے ذی الحج کا، تو ان ایام میں، ایام نحر میں اللہ کے حضور ہم اپنی اپنی قربانی پیش کرتے ہیں۔ آئیں مل کر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے بکرا قربان کیا جائے، تو ایک بکرے کی قربانی یعنی مطلب ایک فرد واحد کی جانب سے فور 1 پرسن شیئر جو ہے وہ ایک بکرا آپ کی ایک بندے کی قربانی ادا ہوگی صرف 23,000 پاک روپیز میں۔ جی ہاں، 23,000 پاک روپیز یعنی از ایکول ٹو آلموسٹ $110 بنتے ہیں۔ تو آپ کی جانب سے ہم قربانی ادا کریں گے، اور وہ قربانی کا فریضہ ایام نحر میں، عید الاضحیٰ کہ تینوں دن علی صبح سے شام تک آپ دیکھیں گے کہ کتنی برق رفتاری سے آپ کی ڈونر آئی ڈی، آپ کی نیمز جو آپ نے قربانی کے لیے دیے ہیں، وہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ اس کے ٹکر چل رہے ہوں گے، قربانی کے تمام مناظر آپ کو براہ راست دکھائے جاتے رہیں گے، اور اس کی آپ کو انشاءاللہ نیوز رپورٹس بھی ایئر وے نیوز پیش کرے گا۔ تو میری آپ تمام ہی سے گزارش ہے کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا اس برس بھی مان رکھیے، دست و بازو بنیے، کیونکہ اس پینڈیمک میں کہ دنیا اثر انداز ہوئی ہے مہنگائی سے، پاکستان بھی مہنگائی سے کانپ رہا ہے، تو بڑا مشکل ہے یہ تصور کہ غریب گوشت کھا سکے۔ اس وقت یہ تصور مشکل ہے کہ غریب کا 2 وقت کا کھانا بھی ممکن ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت اس کی بساط اتنی نہیں ہے کہ وہ روکھی سوکھی کے لیے بھی پیسے خرچ کر سکے۔ روکھی سوکھی بھی اب بہت مہنگی ہو چکی ہے اور وہ نہیں خرید سکتا، چاہے کہ گوشت اور گوشت سے پکے ہوئے کھانے اسے ملیں۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی اجتماعی قربانی میں حصہ لیجئے۔ اجتماعی قربانی سے اجتماعی طور پر فائدے ہوں گے۔ بہت بڑا مسلمانوں کا اجتماع منتظر ہے، بھوک اور پیاس کی شدت میں ہے، اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں ان کے چہروں پر یہ اس گوشت سے اور آپ کے دیے ہوئے قربانی کے حصے سے آپ سمجھ لیں خوراک کے اثرات نہیں ہوں گے، ان کے چہروں پر زندگی کے اثرات نمایاں ہوں گے۔ قریب مرگ ہوتا ہے بھوکا انسان، قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھوکے سے، اور جب آپ بھوکے کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ کو اپنے قریب پائیں گے۔ آپ بھوکے کی بھوک کا سامان کیجئے، اپنی جانب سے قربانی بھی ادا کیجئے۔ جب اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا کہ مجھے دین بتا دیجئے 2 جملوں میں، سارا دین بس 2 جملوں میں، رسول انعام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اطاعت اور اس کے بندوں پر شفقت، نہیں اللہ کی فرما برداری اور اس کے بندوں کی خدمت، یہ سارا دین ہے۔ تو اجتماعی قربانی کے ذریعے خواجہ غریب نواز کی یہ سارا دین آپ کو ان 2 جملوں کا مصداق اس صورت میں حقیقت میں نظر آتا ہے کہ آپ ایک طرف تو اللہ کا حکم مان رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا، اور دوسری طرف اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو شاید جان بھی جائیں، آپ ٹیلی فون کریں گے، اپنا نام لکھوائیں گے، آپ کی ڈونر آئی ڈی، آپ کی ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر ہوں گی تو ہمارے پاس محفوظ ہوں گی، مختلف شعبہ جات سے میں درج ہوتی ہے، ریکارڈ ہوتا ہے۔ آپ 4 سال پہلے بھی اگر آپ نے دیا تھا، آپ ٹیلی فون کریں، آج ہم سے معلوم کریں، ہمارے نمائندے آپ کو بتائیں گے آپ کی ڈونر آئی ڈی سے کہ آپ نے 4 سال پہلے کب، کس تاریخ کو کیا دیا تھا، کتنا دیا تھا۔ الحمدللہ اتنی ٹرانسپیرنسی اور شفافیت کے ساتھ خواجہ غریب نواز کام کر رہا ہے ویلفیئر ٹرسٹ۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ
آپ دیں گے تو شاید آپ ہمارے علم میں آ جائیں بطور نام، لیکن جن لوگوں میں یہ گوشت بٹے گا ہم نہیں جانتے وہ کون ہو. بس یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوگی جب ہم ان کی ضیافت کا سامان کر رہے ہوں گے، جب ہم انہیں کھانا باندھ باندھ کے دے رہے ہوں گے. یہ گوشت، اس کا تصور ناممکن ہو گیا ہے ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، کیونکہ مہنگائی کا طوفان اور وسائل اتنے ناپید ہو گئے ہیں کہ آپ کسی بندے کی بھی کیپیسٹی میں یہ نہیں ہے کہ وہ 3 وقت عزت کے ساتھ کھا سکے. لوگ اسکپ کر رہے ہیں 2 وقت کا کھانا. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ حالات ہیں. تو اس وقت دیکھیں چیریٹی بیسز الگ چیزیں ہیں، لیکن قربانی کا معاملہ تو آپ کو پتہ الگ ہے. لیکن ہم قربانی کو بھی چیریٹی بیسس پہ یوز کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے، آپ کی قربانی بھی ہو جائے اور لوگوں کی مدد بھی ہو جائے. آئیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دیں. 23,000 پاک روپیز میں ایک گوٹ یعنی بکرے کی قربانی آپ کر سکتے ہیں. 12,500 روپیز میں آپ کا ایک شیئر ان اے کاؤ یعنی فرد واحد کی قربانی فور 1 پرسن ہم انکلوڈ کر لیں گے. اگر آپ ایک بڑا جانور دینا چاہتے ہیں 87,500 پاکستانی روپیز میں آپ ایک بڑا جانور 7 حصوں پر مشتمل، آپ کے خاندان، آپ کے مرحوم والدین، آپ کے بچے، آپ کے اہل و عیال کے 7 نام یہاں پر آ جائیں گے اور ان 7 کی طرف سے قربانی ہم ادا کریں گے شرعی تقاضوں کے پیش نظر. اور یاد رکھیے کہ جب بھی قربانی کریں تو ضرور بالضرور پہلا نام جناب رسالت مآب حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا کیجئے کہ یہ نام کوئی باغ اجڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی سبھی کام بناتا ہے ان کا نام. ہمارے اپنے نام، ہماری اپنی قربانی نہ جانے قبول ہو نہ ہو، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی ہے وہ تو رد ہی نہیں ہو سکتی، اور اسی کے صدقے ہمارے نام بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا یہی نام ہے جو کائنات کے تمام مسلمین مسلمات کی لاج رکھے گا بروز حشر. اس نام کے سائے میں ہی ہماری بقا ہے، ہماری شفاعت ہے، ہمارے لیے رحمت ہے. ورنہ وہ تپش اور وہ تصور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مگر ایک سہارا ہے، اس جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. اللہ رب العزت ہماری قربانیاں قبول فرمائے. قربانی 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 اللہ کو پیاری ہے قربانی. یوم نحر ہے، عید ہے، ذبح عظیم ہے، عید الضحیٰ تو شکر غفور الرحیم ہے. رمضان المبارک جو آپ کی روح کو، آپ کے وجود کو پاک کرنے آتا ہے، اسی طرح ایام نحر آپ کی روح اور آپ کے بدن کو تر و تازہ کرنے آتے ہیں. اور بدن کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، بدن پر بھی بلائیں ہوتی ہیں، اور وہ کسی بدن کی قربانی سے ہی وہ بلائیں ٹلتی ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کی میری بھلائی کی خاطر یہ رکھے ہیں یہ احکامات. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں صاحب استطاعت ہو، جس کو اللہ نے اتنا دیا ہو کہ وہ کر سکے قربانی اور نہ کرے، تو اس کے لیے رسول انعام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ ہمارے مصلوں پر، ہمارے مصلی گاہوں کی طرف نہ آئے. اللہ اکبر. گزارش ہے بڑھ چڑھ کے اجتماعی قربانی میں حصہ لیجئے. آج ہمارے ماشاءاللہ معزز مہمانان ذی وقار، میری بڑی طویل اپیل کے بعد میں ان کے تعارف کی طرف بڑھ رہا ہوں. ظاہر اپیل مقصود تھی اور وہی ہمارا آج مقصود ہے. دنیا علم و فن کے ممتاز نایاب شخصیات، اہل علم حضرات، اور بہت منفرد لب و لہجہ، دنیا بھر میں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. اور پہلی شخصیت اکراس دا بورڈ ماشاءاللہ ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، ان کے فالوورز، ان کے تلامذہ، ان کے مرید موجود ہیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، فارمر ڈین فیکلٹی سائنسز کا جامعہ کراچی. جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج حضور قبلہ؟ جزاک اللہ. رات گئے آج اس نوبل کاز کے لیے. یہی تو اصل ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ سر یہ آپ کی محبت ہے. میں یقین کریں، میں کہتا ہوں یہ بات کہ جتنا آپ نے وقت دیا ہے نا اللہ کے نبی کے دین کو، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت قبول فرمائے. زندگی کا تو مقصد یہی ہے. بے شک بے شک. اس کے علاوہ کیا؟ بے شک. ایک اور دنیا علم و فن کی نایاب شخصیت اور بہت خوبصورت کلام کرتے ہیں. مجھے عرصہ دراز سے جو موتی میں نے اخذ کیا ہمیشہ آپ کے کلام سے، وہ شاذ و نادر مجھے کسی سے سننے میں آتے ہیں. بات وہ ہے نا کہ وہ لہجہ بدل دیتا ہے انداز کو، اور پھر وہ زاویہ منفرد ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کی بات سن کر وہ اثر انداز ہو جاتی ہے اور راہ راست پر آ جاتا ہے انسان. تو وہ باتیں جو اثر کرتی ہیں
اور وہ اللہ رب العزت کی جانب سے کسی کسی کو میسر ہوتی ہیں. وہ کچھ اہل زبان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بات ہمیشہ منفرد ہوتی ہے. انہی میں حضرت علامہ مولانا فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی نظامی صاحب ماشاءاللہ ممتاز نظر آتے ہیں. آج تشریف فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ نوازش آپ آج ہمارے ساتھ ہیں اجتماعی قربانی. ہماری سعادت کے اس عظیم مقصد کے لیے ہم جمع ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہماری آپ کی خدمت قبول فرمائے. آمین. ڈاکٹر صاحب سرپرستی فرما رہے ہیں ہمارے یقیناً استادوں کے استاد جسے بالکل بالکل ماشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ ممتاز نوجوان شناخہ جناب وقار رضا قادری صاحب موجود ہیں. وقار بھائی آپ کا خیر مقدم ہے, آپ تشریف لائے, اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں. حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں, پھر انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے کچھ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے کرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا. تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر. بھیجا گے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. بھیجا گے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں, اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں, اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں. رویا غلاف کعبہ پکڑ کر, رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں, منظور ہوں گی مقبول ہوں گی. میزاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے, بس مغفرت
رحمت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پر اپنا کرم کر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ وقار بھائی بہت پیارا پڑھا آپ نے، اللہ تعالیٰ خوش بلیس یو ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت کی حمد ہے، نام رب انعام ہے تیرا، ہر جگہ فیض عام ہے تیرا، تجربوں نے یہی بتایا ہے مہربانی ہی کام ہے تیرا، تجربوں نے یہی بتایا ہے مہربانی ہی کام ہے تیرا۔ وہ شے جو شے رب تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے، ایسی ہر شے چرند و پرند کی مثال دی جاتی ہے کہ یہاں غافل ہوا اور وہاں شکار ہوا۔ یعنی یہ ایک انسان، وہ فرمایا تھا نا کہ ایک دم غافل 100 دم کافر، بس ہو دیا ضرباں لائی جا جی میں مندہ یار منائی جا۔ اللہ کو حمد ہے، حمد اسی کو زیبا، کبریائی اسی کو زیبا ہے، قربانیاں اسی کے لیے ہیں، ہماری ساری کی ساری عبادتیں ریاضتیں اسی کے لیے ہیں، لیکن موقع اور محل ایسا ہے کہ رب تعالیٰ چاہتا ہے مجھ سے اور آپ سے قربانی، ذبیحہ چاہتا ہے، تو جو وہ چاہتا ہے وہ اسے پیش کیا جائے۔ اس کے شایان شان تو ہماری حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے، ہم تو حق ادا کر ہی نہیں سکتے اس کی مہربانی، ہم تو اس کی کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے، مگر کوشش کی جا سکتی ہے، اور سی کوشش استطاعت میں رہتے ہوئے میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کیجئے۔ اور اس اجتماعی قربانی میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اجتماعی قربانی 2022 میں حصہ لیجئے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب قبلہ، یہ نوبل کاز ہے، اور ایک نہیں 100 نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کی قربانیاں لاکھوں لوگوں تک گوشت کی تقسیم اور کھانے کی تقسیم کے ذریعے پہنچائی جائیں گی۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کسی طور بھی آسان مرحلہ نہیں ہے، اس میں سینکڑوں لوگوں کی انوالومنٹ ہے، ان کا والنٹیری ورک ہے، بلکہ بہت بڑی ایک امپلائمنٹ بیسس پہ کام ہوتا ہے، سروسز فراہم کرنا، کھانے پکوانا، یہ سب KGN خود کر رہا ہے۔ بس صرف ان کی جانب سے قربانی کا حصہ ملا اور ان کی جانب سے قربانی ہم نے کر دی، اور تحفظات پورے ہیں کیونکہ علماء کرام کی زیر نگرانی پاکستان کے جید علماء اس میں موجود ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے بھائی سلمان گل صاحب، یہ جو ادارہ ہے جس ادارے کی طرف آپ بار بار نشاندہی فرما رہے ہیں، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل، یہ صرف ایک ادارہ نہیں ہے بلکہ تسلسل کے ساتھ یہ ایک پیغام ہے جو ہمیشہ مختلف طریقوں سے مختلف اوقات میں پوری ذمہ داریوں کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے، اور جب امانات ان تک آ جاتی ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، تو پھر وہ اس کو اس شرعی ذمہ داری کے ساتھ علماء کی موجودگی میں اور خوف خدا اور خوف رسول کی تمام تر اصولوں کے تحت پورا کرتے ہیں، تاکہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی جانور یا کوئی بھی شے جو اس کی راہ میں قربان کی جا رہی ہے وہ محض سستے یا گھٹیا یا بازاری چیزیں خرید کر نہ ذبح کی جائے، بلکہ صحت کے اعتبار سے بھی اور شرعی جو شرائط ہیں ان کے مطابق بھی ان جانوروں کو اللہ کی راہ میں آپ کی جانب سے قربان کیا جائے۔ کیا بات، بہت خوب۔ یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، کوئی آپ مطلب قیاس آرائی سے کام بھی نہیں۔ بہت میں سیدھی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل تو لوگوں نے بہت سارے راستے اختیار کر لیے نا، صحیح بات، بس آتے جاؤ شامل ہوتے جاؤ۔ دنیا ڈیپینڈنٹ رہتی ہے اور کرنے والے انڈیپینڈنٹ نظر آتے ہیں ہمیں، وہ بنتے چلے جاتے ہیں، لوگ محتاج کے اب محتاج۔ بین السطور پڑھ لیجئے، جی، ایک ہوتا ہے مجمع لگانا، ایک ہوتا ہے معیار۔
صحیح بات، تو واہ، مجمع اور معیار میں فرق ہے. بہت اچھی بات. تو ہمارے بھائی حاجی عبدالرؤف صاحب، ان کا پورا گھرانہ، حاجی جان محمد صاحب، حاجی جان جو اب محمد صاحب اس کی ہیں، باغ ہمارے دور سنبھالے. اقبال بھائی ہیں ہمارے، اقبال صاحب. حاجی عبدالرزاق صاحب جی، جنہوں نے یہ پودا جنہوں نے لگایا. یہ سب کچھ کیا. جی. یہ پورا گھرانہ ایسا ہے الحمدللہ، انہیں کسی سے لینے کی ضرورت نہیں، اللہ نے اس گھرانے کو دینے والا بنایا الحمدللہ. ہمیشہ سے. ممتاز ہے. ان کے جو بزرگ ہیں انہوں نے بھی ہمیشہ کیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے چندہ بٹورنا، ایک ہوتا ہے اپنے گھر سے بھی راہ میں اللہ کی راہ میں صحیح بات. دے دینا. اچھا، ان کے بزرگوں کا آپ نے ذکر کیا، آپ کا کلام بالا ہوتا ہے حاجی یعقوب گاندھی صاحب، جی جو ان کے والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ، ان سے متعلق میں نے سن رکھا ہے، اور نہ صرف ان کے اولاد سے بلکہ میں نے تو دیگر لوگوں سے سنا ہے. مجھے بزرگوں نے بتایا کہ اتنے سخی، اتنے نوازنے والے، دونوں ہاتھوں سے لٹانے والے، اور اس نام کی خیرات تو نسل در نسل چل رہی ہے. اس لیے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس گھرانے کو نوازا اور انہوں نے ان کی امانتوں کو لوگوں تک پہنچایا. کیا اچھی بس سیدھی بات یہ بھائی، ہے. اچھی اسی لیے تو خواجہ ہے نا. خواجہ یہاں پر اسی لیے تو ہیں ان کے سر پر. خواجہ نہ ہوتا تو ایئر وائی نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی برکت ہے جو ایئر وائی. صحیح بات ہے. میں کہتا ہوں ایئر وائی کو کبھی کبھی جب حضرت وہ ہوتا ہے نا کوئی انٹرپشن آتی ہے، تو میں کہتا ہوں انٹرپشن والے جو ہے نا وہ انٹرپشن کر کر کے تھک جائیں گے، مگر اس ادارے کو اللہ عزت کل بھی دی تھی، آج بھی دی ہے اور کل بھی دے گا، کیونکہ اس پر اس ہستی کا دا فاؤنڈر آف سلسلہ عالیہ چشتیہ خواجہ معین الدین چشتی کا ہاتھ ہے. وہ کہتے ہیں نا وہ ایک مصرع ہے کہ ادھر غریب کھڑے ہیں ادھر غریب غریب نواز. تو غریب جو کھڑے ہوئے ہیں جی، ان کی سرپرستی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان خانوادوں سے کرواتے ہیں جن خانوادوں کو انہوں نے منتخب کیا ہے. اور خواجہ غریب نواز خود تھوڑی منتخب کرتے ہیں، وہ تو مدینہ منتخب کرتا ہے. بے شک. وہ تو اعلان کرتے ہیں بیعت کے ذریعے کہ یہ میرا ہے. سلطان الہند ہوئے نا وہاں سے، وہ سلطان الہند مدینے سے. در پہ ایک بھیڑ نظر آتی ہے بیماروں کی، سب کی تو سنتا ہے، سب کہتے ہیں اپنی اپنی. ایک مریض ان میں منور بھی ہے، پیارے نبی سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی. کیا کہنے، کیا کہنے. آمدہ سوئے تو قدسی پائے درما طلبی. واہ. تو یہ جو آپ کو مریضوں کی بھیڑ نظر آتی ہے. اب میں اس طرف آتا ہوں، یہ عشاقان رسول ہیں جن کو مختلف طریقوں سے مختلف ذمہ داریاں دی گئی ہیں. کہیں بھوک افلاس ہو برما میں تو خواجہ غریب نواز یا احساس، اور کہیں اگر پاکستان میں سیلاب خدا نخواستہ زلزلہ ہو تو یہ ادارہ. جی. اب یہ قربانی کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اب آئیے اس طرف. قربانی کیا صرف جانوروں کو لینا، لٹا دینا اور ذبیحہ کر دینا اور بانٹ دینا قربانی ہے؟ جی جی. یا قربانی اس بات کا نام ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے. قربانی کا کتنا نازک مسئلہ ہے. اللہ اکبر. 7 حصے آپ نے لیے. اگر کسی ایک فرد کی بھی نیت میں کہیں ذرا سا بھی فطور آ گیا تو سب برباد ہو گیا. اللہ اکبر. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. پوری قربانی برباد ہو گئی. اللہ اکبر. اب ایسے وقت میں اگر ایک فرد کی بھی کہیں نیت میں ذرا سی بھی خرابی آ گئی، یار مجھے تو اس کی ران چاہیے، مجھے تو اس کا یہ گوشت کا حصہ چاہیے، مجھے تو یہ فریج بھرنا ہے، یہ اللہ خراب ہو گیا قربانی. سارا معاملہ خراب ہو گیا، عبادت گئی، ضائع ہو گئی. اب یہاں پر یہاں سے شروع کرتے ہوئے اس جانور کے ذبیحے تک اور پھر اس کو بٹوانا اور ذمہ داروں تک پہنچانا، چاہے وہ تھر کا میدان ہو، ریگستان ہو، اور چاہے وہ غریب علاقہ کراچی کا ہو، پنجاب کا ہو، بلوچستان کا ہو، یا کہیں کے بھی غریب لوگ ہوں، ان تک اشیاء کا پہنچنا، ترسیل. تو اب یہ ساری چیزیں یکجا کرنا، اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، میں نے قبلہ بھائی سلمان صاحب جی میں نے دیکھا ہے کہ علماء کرام اس میں والنٹیئر کر رہے ہیں. علماء کرام اس میں والنٹیئر کر رہے ہیں قربانی کے لیے، تاکہ جانور اور ڈاکٹرز جی اس کے اندر جو اور معروف علماء پاکستان کے معروف علماء، ڈاکٹرز اور جو والنٹیئرز، وہ جن کو آپ کہتے ہیں کہ جو اپنے اپنے فن کے ماہر ہیں، وہی دیکھتے ہیں کوئی بیمار شے تو نہیں جا رہی، کوئی لنگڑا، کوئی اندھا، کوئی کسی کے سینگ ٹوٹا ہوا، کسی کے کھر ٹوٹے ہوئے، ایسی شے تو نہیں. تو حاجی صاحب سے لے کر نیچے تک سب نگرانی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اب خود جو موجود بھی ہوتے ہیں، حاجی صاحب خود ہوتے یہ ہیں، سب موجود ہوتے ہیں. لوگ عید کے دن اپنے گھروں میں گزارتے ہیں، یہ علماء اور احباب اور حاجی صاحب سب وہاں پر میدان میں کھڑے ہوئے اول اللہ وقت کی نماز پڑھتے ہیں فجر کے بعد، سب سے اول وقت کی عید الاضحیٰ، اور کوئی پہنچے نہ پہنچے یہ حاجی صاحبان پہنچے ہوتے ہیں. میں ایک بات عرض کروں نا، کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی یہ دولت دے دیتا ہے نا کہ رب مجھ سے راضی ہو، رسول مجھ سے راضی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کسی اور دولت کی ضرورت نہیں ہوتی. ساری دولت پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. اب یہ جو کچھ بھی آپ حصہ لے رہے ہیں، میں پوری ذمہ داری سے اپنے ان بہن بھائیوں سے بات کر رہا ہوں جو اس وقت
اسکرین کو دیکھ رہے ہیں، یہ چندہ جمع کرنے کی مہم نہیں ہے، یہ تو شرعی اعتبار سے اپنے فرض کی ادائیگی یا ادائی کرنے کا عمل ہے کہ جس کو ہمیں مکمل طور پر اس احساس کے ساتھ کہ میں نے اب ان کو دے دیا نا، اب میں بری الذمہ ہوں، انشاءاللہ تعالی یہ صحیح معنوں میں قربانی ہوگی، اور جو پیسہ میں نے دیا ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، یہ نہیں ہوگا کہ اس پیسے سے کچھ اور خرید لیا جائے۔ بالکل صحیح۔ اس پیسے کا استعمال یہ جو ابھی آپ نے گفتگو میں کہی تھی کہ 4 سال بعد کیا، آپ 10 سال پہلے کا بھی ریکارڈ آپ اٹھا لیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کا، تو آپ کو یہ مل جائے گا کہ آپ نے اگر بکرا خریدا ہے تو اس بکرے کی کیا آپ نے اس وقت قیمت دی ادائیگی کے لیے، اور کیسے وہ ذبیحہ ہوا، کس نے کیا، وہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ بالکل یہ ذمہ داری آپ عہدہ برا ہو گئے، اب قربانی جو آپ کرتے ہیں، قربانی رب کی رضا کے ساتھ ساتھ اس گوشت کو بر وقت اس جگہ تک پہنچانا جس کو ظاہر ہے جو کہ مستحقین ہیں۔ آپ ٹیمپریچر بتائیں نا اس وقت ہم اور آپ جو فیس کر رہے ہیں، یہ کراچی میں یا پاکستان میں، میں ابھی پرسوں تو میں خیر اسلام آباد میں تھا، آپ یقین جانیے پنڈی اسلام آباد وغیرہ میں وہاں یہ حال تھا کہ لگتا تھا کہ 1-1 منٹ کے بعد پسینے کے اندر نہلا دیا۔ ہیومیڈیٹی لیول گوشت کو سنبھالنا آسان نہیں ہے، ادھر ذبیحہ ہوا اور ادھر آپ نے تقسیم کیا، بالکل صحیح تو یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس اتنے وسائل بھی ہوں۔ جی، اور یہاں تو کھانے پکوا رہے ہیں سر، کھانے پکا کے کھلائیں گے، اور ماشاءاللہ کھانا بھی کیسا، الحمدللہ سب اسٹینڈرڈ نہیں ہے بالکل کہ وہ کوئی 30 سال پرانا مسالہ اس میں ڈال دیا ہو کہ کوئی نہیں کھا رہا تو ان کو کھلا دو، نہیں، جی تازہ مسالہ۔ اور سب سے بڑی بات ہے حاجی صاحبان بھی خود وہاں پر بیٹھ کر اس جگہ پر نگرانی کے ساتھ کروا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ پھر ایک بات اور عرض کرتا چلوں، تناول فرماتے کہ ہیں، یہ 12,500 جی آج کل جو رقم ہے یہ 12,500 کی ایک حصے کے لیے، میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں، یا 25,000 غالباً آپ نے یہ بات کہی تھی، جی 23,000 بتائیے 23,000 بکرے کے لیے ابھی اس وقت کہاں تصور؟ 23,000 میں یہ تو عام گوشت، اب میں اس کا موازنہ نہیں کر رہا، لیکن یہ 22,500 کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو جانور ہیں ان جانوروں کی کھلائی پلائی اور اس کو رکھ کر یہاں تک کرنے میں کوئی نفع نہیں کمایا جا رہا ہے اس کے اندر، بلکہ جو اس پر اصل ہے بس وہی لیا جا رہا ہے۔ دیکھیے بات سمجھنے والی بات ہے کہ یہ کوئی منفیت کا یا کوئی بزنس نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں، یہ اللہ کی راہ میں ایک ہدیہ ہے جو دیا جا رہا ہے۔ تو اس میں سارا کچھ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا جو کریڈٹ ہے وہ اس کو یہ جاتا ہے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اس عمل کو جاری رکھا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے بہن بھائی اگر کسی بھی طریقے سے، میرا خیال ہے کہ پورے ورلڈ کے اندر امریکہ، کینیڈا اور پاکستان وغیرہ کے مختلف حصوں میں بھی اور جگہوں پہ بھی یہ QTV ادارے دیکھا جاتا ہے اور دیکھا جا رہی ہے ٹرانسمیشن۔ میں صرف ایک بات کہوں گا انگریزی کے اندر 2 جملے کہ دس از ناٹ اونلی قربانی، دس از a pure responsibility of Khwaja Gharib Nawaz Welfare Trust International to select animal for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala to slaughter according to Sharia law, and your given money as per prescribed formula would be given to a specific animal for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala under the supervision of Islamic scholars. They will be responsible for proper communication with you as well as proper communication with the people, those who are involved in all sort of activities for qurbani or sacrifice for Allah subhanahu wa ta'ala. سبحان اللہ۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جس میں آپ کو you are not only paying money, you are depositing your money in the bank of Islamic scholars, those who are there to take care of your every penny for the sake of will of Allah subhanahu wa ta'ala for the acceptance. سبحان اللہ، بے شک اور ایسا ہی یہی بنیاد ہے جس کی وجہ سے ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، بالکل صحیح، اور اس کا نبی ہم سے راضی ہو جائے، اور یہ ذمہ داریاں جو آپ دے رہے ہیں اس کے اندر یہ ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو آپ ہمیں دعائیں دیں گے اور خواجہ غریب نواز ٹرسٹ چلتا رہے گا، یہ جہاں یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور
اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے. بالکل صحیح بات ہے. اور ظاہر ہے وی آر گیونگ یو دا ایڈیشنل سروسز وداؤٹ اینی ایڈیشنل اماؤنٹ. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھانوں کا بننا اور کھانوں کا تقسیم کیا جانا اور یہ سارا ظاہر ہے ایکسٹرا ورک ہے, لیکن اس کے لیے آپ سے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے ہماری. آپ نے اپنا جو اماؤنٹ ہے اپنی جو سیکریفائس کا آپ نے بتانا جی یہ میری قربانی, یہ میرے 2 افراد ہیں, ان کا نام لکھ لیجئے جی, میرے بیٹے کا نام, میری بیٹی کا نام, میرا نام. تو آپ اپنے نام لکھوائیں گے, آپ اپنی اماؤنٹ دیں گے جو ایک سرٹین اماؤنٹ ہے ہم نے فکس کر دیا ہے 12,500 12,500 پاک روپیز میں. آپ ایک کاؤ میں شیئر لے سکتے ہیں, ایک حصہ ایک بندے کی قربانی. 23,000 پاک روپیز میں آپ ایک گوٹ یعنی بکری کی قربانی کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بڑا جانور قربان کریں اللہ کی راہ میں جس میں 7 ناموں پر مشتمل قربانی ہو جائے, میری گزارش ہے کہ آپ قربانیوں میں حصہ لیں اور نام لکھوائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کیا نام لکھوائیں. آپ نے ہم نا اپنے آپ کو بالکل پست کر دیں, بالائے طاق رکھ دیں اور پھر نام لکھوانے شروع کریں. ہمارا پہلا نام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا دوسرا نام ہو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, ہمارا تیسرا نام ہو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم, ہمارا چوتھا نام ہو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ, ہمارا 5واں نام ہو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آپ اندازہ لگائیے کہ ان ناموں سے جو برکتیں آپ کو ملیں گی, جن برکتوں کے آپ متلاشی ہیں نا اور در در بھٹک رہے ہیں, لوگوں سے دھوکہ کھا رہے ہیں اور طرح طرح کی عبارتیں پڑھ کے کہ جی تمہاری کھوئی ہوئی تقدیر جو ہے وہ میں دوبارہ ملا دوں گا, تمہاری میں زندگی بنا دوں گا, مجھ سے رابطہ کرو بابا عامل فلاں فلاں فلاں. یہ جو جن چکروں میں ہم پڑ گئے نا, میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں, آپ اللہ کے راستے پر آئیے. یہ ایک وہ کہتے ہیں نا محاورتاً کہا جاتا ہے کہ کس چکر میں ہو, جس طرح علامہ صاحب کہہ رہے تھے آج کل کس چکر میں ہو, تو بتائیں کہ جی ذی الحج کے دن ہے, حجاج کرام وہاں گرد کعبہ چکر میں ہیں اور ہم یہاں اللہ کے کاموں کے چکر میں. ہمارا اور کوئی کام تو چکر میں ہیں ضرور مگر اللہ کے, نہ کہ توہم پرستی کے, نہ کہ ان لوگوں کے کہ جو ولدالین کا مصداق نظر آتے ہیں, وہ جو بہکے ہوئے ہیں, وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں. دعا کریں اللہ ہمیں اپنے انعام یافتگان میں شمار فرمائے. جنہیں وہ انعام یافتگان میں شمار فرماتا ہے انہیں وہ خرد عطا فرماتا ہے, شعور عطا فرماتا ہے, انہیں وہ عقل عطا فرماتا ہے. اور جن کے پاس عقل ہوتی ہے وہ عقل سلیم ہوتی ہے اور پھر وہ راہ راست پر نظر آتے ہیں. ہر نماز میں جس راستے کے لیے میں اور آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ, ان لوگوں کا راستہ, تو ان لوگوں کا تو سیدھا سادہ راستہ ہم آپ کو بیٹھ کے ابھی بتا رہے ہیں. ان سبھی نے قربانی کی ہے جن کا راستہ آپ ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, آئیں صراط مستقیم پر چلتے ہیں. چند قدم ہی صحیح, کہتے ہیں نا کہ چلنا ہمارا کام ہے, استقامت دینا اس کا کام ہے, قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کا قبول افتد زہ عز و شرف, اور وہ جیسے چاہے ہمیں رکھے, یہ اس کی مہربانی. نام آیا اہل بیت اطہار کا, زبان پر تو ایک قطع میں اہل بیت کی نیت سے پڑھتا ہوں. کسی کو وہ نگاہ پاک باز دیتا ہے, کسی کو نعمت عمر دراز دیتا ہے, بطور خاص مگر جس پہ مہرباں ہو خدا, علی کے عشق سے اس کو نواز دیتا ہے, علی کے عشق سے اس کو نواز دیتا ہے. میں چاہتا ہوں علامہ صاحب کی طرف کہ وقت چونکہ کم بچا ہے, پھر بریک کے بعد علامہ صاحب کی طرف آتے ہیں. ابھی نعت رسول مقبول وقار رضا قادری سنا رہے ہیں. جی وقار. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے, آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے, آؤ جو
کوثر کا بھی دریا دیکھو زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی اجتماعی قربانی 2022 کی ہم اپیل کر رہے ہیں، اور یہ ٹیلیتھون اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے قربانی اپیل کے لیے۔ تو آپ تمام ناظرین و ناظرات جو اکراس دا بورڈ بستے ہیں، دنیا میں کہیں بھی آپ ہیں، ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز آپ کے سامنے ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ ڈیٹیلز ہیں، ہماری بینک ڈیٹیلز بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، اور یہ گائے میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں بڑے جانور میں، یا آپ بڑا جانور لینا چاہتے ہیں تو یہ ڈیٹیلز آپ کو نظر آ رہی ہے۔ 87,500 پاک روپیز میں آپ ایک بڑا جانور 7 افراد کی قربانی ہو جائے، 7 پرسنز کی جو سیکریفائز ہے اللہ کی راہ میں، وہ انشاءاللہ ہماری جانب سے ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس میں شیئر لینا چاہتے ہیں، شیئر ان اے کاؤ فار اے پرسن، تو یہ آپ 12,500 پاک روپیز میں آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بکرے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو 23,000 پاک روپیز میں کیجئے۔ حبیب میٹرو بینک آن لائن نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہمارا UN نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے، ہمارا ٹیلی فون نمبر نظر آ رہا ہے، ہماری ڈونیشن ہاٹ لائن نظر آ رہی ہے۔ ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز 24/7 کھلی ہوئی ہیں، آپ ہمیں کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کہیں بھی ہیں آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے جو حصے ہیں، شیئرز ہیں، قربانی ہے، لکھوا سکتے ہیں۔ آپ ہمیں قربانی لکھوا دیجئے، آپ اپنی جانب سے اماؤنٹ بھیج دیجئے، آپ کی جانب سے قربانی جو نام آپ دیں گے ان ناموں کے ساتھ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ معزز علماء کرام کی زیر نگرانی شریعت مطہرہ کی شفاف روشنی میں آپ کی امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دی جائیں گی، جس طرح حضرت نے، ڈاکٹر صاحب نے قرآنی آیت کا ایک حوالہ پیش کیا تھا کہ ان تؤدوا الامانات لاہلھا، تو یہ اسی کا مصداق ہے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ حضرت نے ذکر کیا، اور میں پہلے بھی ایز آئی ٹولڈ یو بیفور ان پریویس پروگرام کہ یہ جو حضرات ہیں ناجی صاحبان، یہ اللہ کی طرف سے بڑے نوازے گئے لوگ ہیں۔ تو یہ ایک تو وہ ہوتا ہے، دیکھیں میں کسی کی مخالفت کرنا میرا مقصد نہیں ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، لوگ معترضین ہمارے کانوں میں بات ڈالتے ہیں کہ جی وہ فلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اس ویلفیئر ٹرسٹ کو چلانے والا دو پتی ہو گیا جناب، وہ بڑی بڑی گاڑیاں، وہ کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں گھومتا ہے، لیکن وہ جن لوگوں کی مدد کرتا ہے وہ محتاج کے محتاج ہی ہیں، وہ ہر سال قطار در قطار کھڑے ہوئے ہوتے ہیں مدد کے لیے، کوئی خود مختار نہیں بنا، کسی کو انڈیپینڈنٹ نہیں بنایا، کسی کو ٹریک پہ نہیں لگایا۔ تو بہرحال یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے ادارے اچھا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ کے بارے میں یہ رائے لوگ رکھتے ہیں، معترضین یہ کہتے ہیں۔ لیکن خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ
یہ جن لوگوں کا ادارہ ہے، آپ ان کا نام سے دنیا آشنا ہے، ان کو اللہ رب العزت نے بہت نوازا ہے، وہ یہ کام کرتے ہی اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور آپ سب کو اس میں شامل کرتے ہیں۔ اپنی جانب سے ایک بہت بڑا شہر وہ پہلے رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ لوگوں کا شہر اس میں شامل کرو۔ نہ جانے کس کی قربانی، وہ جو ایک بوڑھی عورت رات کے اندھیرے میں ایک اینٹ لگا کے گئی تھی اور اس کو بھی بادشاہ کے مترادف بالکل اتنا ہی بڑا محل جنت میں دکھا دیا گیا کہ یہ جنت تیرے پر۔ وہ بادشاہ پریشان کہ پوری مسجد میں نے بنائی ہے، اس میں ایک اینٹ بھی کسی کو لگانے نہیں دی، مزدوروں نے جتنا کام کیا ان کو اجرت اس سے زیادہ دی، تو میں نے کسی کا بھی احسان اس میں نہیں لیا، اس مسجد کو پورا میں نے تعمیر کیا، اللہ نے میرے برابر میں میرے ہی جتنا شاندار محل کس کا بنا دیا۔ تو پتہ معلوم یہ چلا کہ ایک بڑھیا خاموشی سے رات کے اندھیرے میں اللہ کی راہ میں، اللہ کے گھر میں اپنی جانب سے ایک اینٹ اور گارا بنا کے لائی اور لگا کے چلے گئی، تو اس کا اخلاص رب کو اتنا پسند آیا، وہ دینے پر آیا، آئے ہائے وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، چڑیوں میں بلبلوں میں سب میں تیرے فسانے، صبح ہو کے ہوں اجالے یا شام کے ترانے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی حمد ہے، اسی کو زیبا، اسی کو کبریائی، وہی بہترین رزق دینے والا، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دینے والا اور عطائیں کیسی کرنے والا۔ ایک اینٹ کے بدلے بادشاہ کی بنائی ہوئی مسجد کے مساوی اتنا بڑا محل بادشاہ کو دکھاتا ہے کہ دیکھ ایک اینٹ کا بدلہ بھی میں اپنے بندوں کو ایسا دیتا ہوں۔ اخلاص کی ضرورت ہے تو وہی مسجد تعمیر ہوتی ہے، اور یہ ہمارے جو اونرز حضرات ہیں یہ اپنا ایک بہت بڑا شہر الحمدللہ رکھ کے بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے جو حضرات ہیں ایک ایک اینٹ قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے۔ آپ حضرات اگر اس میں اپنی اپنی قربانی دیں گے تو آپ کی جانب سے لی ہوئی قربانی اللہ کے بندوں میں تقسیم بھی کر دی جائے گی، قربانی ادا بھی کر دی جائے گی۔ شرعی تقاضوں کے پیش نظر ممکن ہے کہ آپ جن ریاستوں میں بستے ہیں وہاں ذرا سلاٹر ہاؤسز ہیں، وہاں اتنا ظاہر باریکی سے قربانی کو نہ کیا جائے، لیکن یہاں شرعی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو عید الاضحیٰ کا جو ایک ہمارا ایونچول ریلیجس سیلیبریشن ہے، اس کا جو حسن ہے، حضرت صاحب کی بات مجھے وہ جملہ میں نے پہلے بھی انڈورس کیا علامہ صاحب کا، کہ وہ یہ کوئی 3 دن کا علاقائی میلہ نہیں ہے، یہ تو عید الاضحیٰ ہمارے لیے مستقل عبادت ہے۔ یہ 3 دن ہمیں رب کے حضور کھڑا کرنے لائے، یہ ہمارے جذبہ ایمانی کو رب کے حضور پیش کرنے کے لیے لائے، یہ ہمیں قائل کرتے ہیں، مائل کرتے ہیں، یا ہمیں لے کر آتے ہیں اور رب کے حضور کھڑا کرتے ہیں، اور ہم جانور پہ بظاہر چھری چلا رہے ہوتے ہیں اور گردن اپنی رب کے حضور پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ یا رب چل اس پہ رہیے، مگر تیرا حکم ہو تو یہ گردن بھی حاضر ہے۔ تو یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور وہ سنتے ہیں نا مشہور کلام ہم، وہ جذبہ جس میں تڑپ تھی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا۔ تو وہ تڑپ والا جذبہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صرف اتنا جذبہ پیدا کریں کہ آپ ٹیلی فون کریں اور اپنی جانب سے اپنی قربانی لکھوا دیں، آپ کو آج ہی سے ابھی سے اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے نوازنا شروع کر دے گا۔ جب تک قربانی ہوگی تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ نہ سوچئے کہ دن قریب آئیں گے میں لکھوا دوں گا، آپ ابھی سے لکھوائیے، ارادہ ابھی سے کیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے کہ آپ اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طریقے پر عمل کریں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، نہ مکیں حسن والا ہمارا نبی۔ آپ دیکھیے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی اپنی جانب سے اور ایک میری آپ کی جانب سے کرتے تھے، اب ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان کی جانب سے قربانی کریں، اپنی جانب سے کریں نہ کریں ہماری استطاعت ہو نہ ہو، لیکن اپنے نبی کو عید الاضحیٰ پہ تحفہ ضرور دیں، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ضرور دیں، اور ہم کہیں، ہم لکھوائیں کہ جی ہماری جانب سے قربانی لکھیے، بڑے جانور کی، بکرے کی، 1 شیر 2 شیر، اور لکھیے میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، لیجو محمد نام، آئے ہائے ہائے، بس یہ نام لیتے جائیے اور اپنی بگڑی بناتے جائیے، قدم قدم پہ یہی نام لیتے جائیے، اور قدم قدم پہ اپنے جیون کو آپ سنوارتے جائیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ علامہ فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی نظامی بیٹھے ہوئے ہیں، بات ہو رہی ہے محمد نام کی۔ میں چاہتا ہوں قبلہ آج کاز سب کو پتہ ہے اور اس کی اپیل بھی ہو رہی ہے، ڈیٹیلز بھی موجود ہیں، اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ، لوگ جس طرح آ رہے ہیں بیہائنڈ دی سین بھی، وہ آن اسکرین بھی آ کے حصہ دیں گے۔ لفظ محمد نام، اس کی برکتیں، اور یہ نام ہم کہتے ہیں نا کوئی کام بگڑنے، کچھ وہ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی۔ بے شک۔ اور آپ دیکھیے کہ زمینوں آسمانوں کو احمد نام فیضیاب کر رہا ہے، اور زمینوں
کو محمد نے روشن کیا ہوا. بے شک. ہم سمجھتے ہیں چاند سورج روشن کرتے ہیں. اللہ اکبر، یہ تو اشاروں پر چلتے ہیں اس نام کے. بالکل. ارشاد فرمائیں اس نام کی برکتیں، اس نام کی روشنی، اس نام کا اجالا. اس نام کے تو کیا ہی کہنے کہ یہ نام عرش کے خزانوں میں محفوظ تھا، آئے ہائے ہائے اور آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ تعالی سے پہلے روئے ارض پر یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا. آئے ہائے ہائے سبحان اللہ. یہ حضور کے لیے خاص محفوظ تھا عرش. خاص نبی کے لیے خاص انتظام ہوتا ہے. بالکل. پھر یہ نام قرآن حکیم کی پہلی آیت کے پہلے لفظ کی شرح ہے. واہ واہ. سورہ فاتحہ شروع یہاں سے ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین. واہ. ہر حمد اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. حمد تو اللہ کے لیے ہے، اللہ نے فرمایا یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ حمد کیوں ہے اللہ کے لیے؟ اگر ہم اس کا مجاز میں اس کو دیکھنا چاہیں تو خالق کائنات نے کائنات کی تمام خوبیوں کو یکجا کر کے ایک پیکر تراشا کہ اس پیکر کو تم دیکھو گے تو تم سمجھ جاؤ گے جس کا بندہ محمد ہو اسی کا رب تو ہے الحمدللہ. کیا کہنے، کیا اسی کے رب کا حق ہے کہ ہر حمد اس کے لیے ہو. بہت اچھی بات. محمد وہ جس کی حمد کی گئی، واہ واہ، مدحت کی گئی، حمد کیا گیا جی بہت زیادہ، مدحت کیا گیا، اور جس کی مدحت کی جائے. اور پھر اس نام کا کیا کمال ہے، قرآن حکیم میں 4 مقامات پر یہ نام استعمال ہوا، لیکن چاروں مقامات پر بطور تذکرہ استعمال ہوا، خطاب میں استعمال نہیں ہوا. دیگر انبیاء علیہم السلام کو ناموں سے مخاطب کیا گیا، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم اب وہ ناموں کا علم آپ فرشتوں کو دے دیجیے. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے. اللہ. پورے قرآن میں آپ کو یا آدم ملے گا، یا موسیٰ ملے گا، یا محمد نہیں ملے گا. اللہ اکبر. کیوں؟ اللہ اکبر. اس لیے کہ اللہ اپنے محبوب کو نام سے مخاطب نہیں کرتا. جب خطاب کرتا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، پروٹوکول کے ساتھ، ڈیزگنیشن کے ساتھ، اے نبی، اے رسول، اے چادر کے اوڑھنے والے، اے کمبل کے اوڑھنے والے. کتنا عظیم ہے وہ پیغمبر. چادر اوڑھ لے تو اس کی چادر مذکور قرآن بن کر امر ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. قیامت تک جب قرآن پڑھا جائے گا واہ واہ واہ. اس چادر کا تذکرہ ہوگا، وہ چادر بھی امر ہو گئی. واہ واہ واہ. پھر اس نام میں ایک یہ کمال بھی ہے، کوئی نام اگر کہیں سے بھی درمیان سے کوئی حرف نکال دیں تو وہ بے معنی ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن اس نام میں کمال یہ ہے کہ اگر اس کی تختی کر دی جائے تب بھی معنویت قائم رہتی ہے. واہ. میم خا میم دال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ جب پورا نام لکھیں گے تو تعریف کیا گیا اور جس کی تعریف کی جائے. صحیح. اب آپ نے میم حذف کر دیا، حمد بچا. سراپا تعریف. کیا بات ہے. اگر میم ہے ہاں تو تعریف کیا گیا، اور میم حذف کر دیں تو خود تعریف. واہ واہ. اب آپ نے میم دوبارہ لگا دیا، اب آپ دوسرا حرف حذف کریں. واہ. جب ہا حذف کیا تو اب بن گیا میم میم دال، ممد. ممد. واہ. مددگار. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہیں ہو رہی، یہ نام اللہ مددگار ہے. اکبر. اللہ اکبر. گر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نوح از غرق نہ نجینا. یوسف از بلا راحت، نہ ایوب از بلا راحت، نہ یوسف شوکت و حشمت، نہ عیسیٰ آن مسیح دم، نہ موسیٰ آن ید بیضا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان تو اس نام کی برکتیں. واہ واہ. اچھا پھر مومد ہو گیا. ممد ہو گیا، مددگار. واہ واہ. سبحان اللہ. صرف دنیا میں نہیں، وہ قبر میں بھی مددگار ہیں. میدان حشر ہوگا تو وہاں مددگار ہیں، شفاعت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ممد ہیں. اب آپ نے میم کو دوبارہ لگا دیا. واہ واہ. اب آپ میم اور ہا دونوں ہٹا دیں. کیا بات. اب باقی بچا مد. مد. ایک ہوتا ہے زبر، ایک ہوتا ہے مد زبر. واہ واہ. زبر کا مطلب اونچا، اوپر. صحیح. مد زبر کا مطلب بہت اوپر، بہت اونچا، سب سے اولا والا. سب سے اولا والا ہمارا. جب میم اور ہا دونوں ہٹایا
تو اب مد ہے اتنا بلند کہ پھر اتنا بلند کوئی نہیں، کوئی نہیں، اتنا عرفہ اعلیٰ کوئی نہیں. اللہ اکبر، اللہ اور اکبر، اب آپ تینوں حروف حذف کر دیں، اللہ، اب بچا دال. میم ہا میم تینوں حذف. اب باقی بچا دال. دال لفظ نہیں ہے، یہ حرف ہے، لیکن دال وہ حرف ہے جو لفظ کے معنی دیتا ہے. اچھا جی، اور دال یہ دلیل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. آپ نے اکثر تحریر میں دیکھا ہوگا کہ یہ امر اس پر دال ہے، واہ 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 واہ، یعنی دلیل ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو دال بمعنی دلیل کے استعمال ہوتا کیا ہے. بات، اب اور دلیل بھی حق. دلیل کس بات کی؟ آپ ایمان لائے کہ بھائی اللہ ہے، ہم ایمان لے آئے، فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، یہ سب. لیکن دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ اللہ پر ایمان لاؤ، دلیل مصطفیٰ. واہ 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 واہ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، دلیل مصطفیٰ. دلیل، واہ، جنت، جہنم، پل صراط، آخرت، ان سب پر ایمان لاؤ، دلیل کیا مصطفیٰ. بات، سبحان تو وہ نبی جو ہر غیب کی دلیل ہو، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر غیب کی دلیل ہو، سبحان اللہ، تو اس نبی کی کیا شان ہوگی. کیا بات، سبحان اللہ. یہ تو وہ نام ہے کہ اس نام کی مثل اس کائنات میں نہیں ملتی. اللہ اکبر. اگر اس نام کی انسان گہرائی میں اور گہرائی کی گہرائی میں اترتا چلا جائے تو نیچے تہ نہیں ملے گی، اللہ اکبر، حد بے نہیں شک، ملے گی. بے شک، بے شک. اس نام کی اتنی وسعت ہے. تو جب آپ یہ سوچیں کہ اسم کا یہ عالم ہے تو موصوم کی شان کیا ہوگی. معصوم کی شان کیا ہوگی. اللہ اکبر. نام کی برکتوں کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے، بالکل. اور ازل سے جاری ہے. بے میں شک. سمجھتا ہوں ایک تو ہر ازل کی ازل ہے نا، مطلب جہاں صرف سوائے رب کے کوئی نہیں ہے، لیکن اس ازل کا پھر رب کے بعد جو آغاز ہوتا ہے تو وہ ایک ازل ہے. اور اس ازل سے لے کر تا صبح قیامت، بلکہ اس کے بعد نہ ختم ہونے والی باقی زندگی میں یہی نام روشنی دے گا. اور یہی ایک نام روشن ہے، اسی کا سلسلہ، اسی کی خیر و برکت. ہمارے ہاں اس نام کے بغیر نام نہیں ہوتا. یعنی محمد یا احمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد یا احمد نام کے ساتھ. اور بچیوں کے معاملے میں فاطمہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس نام کی برکت اور اس نام کے تسلسل کو اور برکتوں کو اگر مظہر دیکھنا ہو خواتین میں. اس طرح ایک موقع میں نے حضرت سے پوچھا تو حضرت نے کہا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین جب رہنمائی چکے لیتی ہیں ہر مرحلے میں، لیکن کچھ مرحلے ایسے ہیں جہاں انہیں جو ہے وہ خاتون کی رہنمائی کی ضرورت ہے، تو پھر خاتون اول. اللہ اکبر. پھر سیدہ، طیبہ، عابدہ، زاہدہ. یہاں دیکھیے رسول انعام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو نظر آئے گی، اور پھر یہاں آپ کی رہنمائی ہوتی ہے. تو یہ نام جو یا تو نام سے قبل ہو یا نام کے بعد ہو، بطور محمد یا بشکل احمد، تو یہ نام کے ساتھ میں نے دیکھا ہے جہاں محمد پہلے نہیں وہاں احمد بعد میں ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت، میں 2 مرتبہ جب ڈاکٹر صاحب کا نام، ڈاکٹر صاحب نے مجھے آغاز ہی میں کہا کہ بیٹا میرے نام میں میرا کوئی لقب آئے نہ آئے، لیکن محمد کے بغیر میرا نام نہ لینا. دیکھیں یہ ایک عشق، ایک عشق کی کیفیت ہے. اور اسی انداز سے مجھے ایک اور وہ ثنا خاں ہیں ہمارے، انہوں نے بھی کہا کہ میرے نام میں اگر گزارش ہے، اگر محمد آ جائے، میرے نام میں محمد آ جائے، تو کہ یعنی پکارتے ہوئے بھی لطف آئے، زبان بھی. دیکھیں نا، اب آپ دیکھیے کہ وہ عجب نام ہے، جب بھی اسے جپنا چاہا. وہ عجب نام ہے، جب بھی اسے جپنا چاہا. وہ محمد ہے، میرے لب پہ مکرر اترا. وہ محمد ہے میرے لب. 20ویں سال کا جب 570 اترا، رات کے پچھلے پہر نور کا پیکر اترا. وہ عجب نام ہے، جب بھی اسے جپنا چاہا. وہ محمد ہے میرے لب پہ مکرر اترا. وہ محمد ہے میرے لب پہ مکرر. اب جب مکرر اتر ہی گیا ہے تو کیوں نہ اس لفظ کی برکتیں منظور. بسم اللہ. شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی
ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھ سبھی ان کے، جو دیکھ سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ میں تیرے حسن و ادا کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، جو نور بن کر دلوں میں اترا، جو نور بن کر دلوں میں اترا، ہے کتنا دلکش خطاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ ہے تو بھی صائم عجیب انسان، ہے خوف محشر سے ہے ہراساں، ہے تو بھی صائم عجیب انسان، ہے خوف محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ہوگی تو لیں گے حساب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ جی عامر بھائی، ذیشان کریم نام، ذیشان کلیم ہمارے ایک دوست ساتھی لاہور داتا کی نگری سے، انہوں نے ایک بڑے جانور کا حصہ پیش کیا ہے، یعنی 7 افراد پر مشتمل قربانی۔ ذیشان کلیم بھائی اگر آپ مجھے سن رہے ہیں، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے جو ہے ہمارے ساتھ قربانی کی۔ میں آپ کے وجہ سے اور بھی لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ قربانی کریں، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کریں۔ میں ذیشان بھائی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے نام جب لکھوائیں قربانی کے، تو پہلا نام میرے اور آپ کے نبی حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، کہ اسی نام کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے باقی نام بھی قبول کر لیے جائیں گے، ورنہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم بھی قبول ہوں گے نہیں ہوں گے، مگر ہمیں معلوم ہے کہ جب یہ نام درمیان میں آ جائے گا، اللہ اکبر۔ حنیف ازدی نے کہا تھا، نہ جانے امت عاصی کا حشر کیا ہوتا، نہ جانے امت عاصی کا حشر کیا ہوتا، زہے کے بندہ و آقا کے درمیان ہیں حضور، زہے کے بندہ و آقا کے درمیان ہیں حضور، حنیف قیصر و کسرا کی تمکنت ہے گواہ۔
غلام ایسے کسی بوریا نشیں کے نہ تھے، گماں تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ تھے، حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکتوں پہ بات کی ہے، میں چاہتا ہوں اس نام کی برکتوں سے آپ بھی حصہ شامل کریں، کیونکہ ظاہر اس نام کی برکت سے ہی ہمارا کاز بھی قبول ہوگا، اور ہماری یہ جو ٹیلی تھون ہے یہ بھی آپ سمجھیں صحیح ڈائریکشن میں جائے گی جب ہم یہ نام لیں گے۔ اور میں ایک بات آپ نے فرمایا تھا نا کہ ممدوح اور پھر محمد، پھر حمد کیا گیا، پھر اس پہ وہ چونکہ درود پاک آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نام آئے ہم پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ بھی پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، مطلب ایک ایسی ہستی ہمارے آقا ہے کہ اللہ مسلسل درود پڑھ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں رحمت کبریا درود میں ہے، قربت مصطفیٰ درود میں ہے، قدسیوں کو بھی حکم ہے اس کا، خود بھی شامل خدا درود میں ہے، سب عبادات اپنی اپنی جگہ، کیف لیکن جدا درود میں ہے، موت آئے درود پڑھتے ہوئے، زندگی کا مزہ درود میں ہے، اب بھی جو نہ پڑھے یہ اس کا نصیب، جب ریا بھی روا درود میں ہے، اور اب میں سرور بتا نہیں سکتا مجھ کو کیا کچھ ملا درود میں ہے، مجھ کو کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور درود کا سلسلہ اور ان سے نسبتوں کا سلسلہ۔ علامہ صاحب جس خوبصورت پیرائے میں سرکار مدینہ علیہ تحت و ثنا کے اسم گرامی کی جو تشریحات تھیں، اللہ اکبر، اللہ لغوی تشریحات، جی اصطلاحی تشریحات وہ فرما رہے تھے، اور میں اس وقت گم تھا کہ سرکار کے اسم گرامی کی شرح تو کوئی کر ہی نہیں سکا، بے شک، ورنہ کوئی کر سکتا ہے، بے حضور شک، نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ بالکل۔ ایک حدیث یا حوالہ یا اس کا مفہومی بیانیہ یہ ہے کہ جس کا نام احمد ہو اس کا ادب کرو، اور جب وہ آئے تو اسے اونچے مقام پر بٹھاؤ، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، مارا نہ جائے اس بچے کو، ہائے ہائے ہائے، حضور کی نسبت سے اس بچے کا نام ہے نا احمد، مارا نہ جائے، سبحان اللہ، اور اس بچے سے محبت کی جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اس بچے کا یہ عالم ہے کہ یہ در یتیم جب جب اپنے خانوادے میں ہوتا ہے تو کبھی عبد المطلب چوم رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، کہیں ابو طالب سینے لگا رہے ہیں، اللہ اکبر، کہیں شیب ابی طالب میں، کہیں کچھ بھی ہو معاملہ، اللہ خاندان اکبر، کھڑا ہے اللہ اکبر، اس محبت کے ساتھ کہ یہ وہ نہیں ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو اپنی ظاہری آنکھوں اللہ سے، اکبر، اللہ، یہ تو وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ ذات کیا ہے، سبحان اللہ، اس ذات کو کیا سمجھو گے؟ آپ ظاہر میں حضور کو دیکھ رہے، ہم نے باطن میں حضور کو سب کچھ دکھلا دیا ہے۔ اللہ اکبر، ان کے نام کو جو آپ نے فرمایا تھا، اور یہ ہے بھی کہ یا ایھا النبی و یا رسول کہہ کر جو مخاطب کیا ہے، اور مخاطب اولا جو نبوت کا ہے اور خاصہ جو نبوت کا ہے، اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کو ہم نے غیب کے وہ تمام اشیاء ظاہر کر دی ہیں کہ قیامت تک نہ کوئی سمجھ سکا نہ کوئی بتا سکے گا، یہاں تک کہ فقاب قوسین او ادنا ہم نے تو اپنا بھی راز ظاہر کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب یہ حضور کی ذات ہی تو ہے کہ جس کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام نے جو کچھ مانگا وہ مل گیا، اللہ اکبر، اللہ، مچھلی کے پیٹ میں جب مانگا گیا تو وہ مل گیا، اللہ اکبر، اللہ، آگ میں جب پکارا گیا تو مل گیا، اللہ اکبر، اور کھارے پانی پر جب لعاب دہن گر گیا تو مل گیا۔ کیا بات، سبحان جس کی اللہ، دو سبحان بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، اور حضور کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کوئی بیان کر سکا؟ خالق شمائل ترمذی پڑھنے سے حضور کو سمجھ لیں گے، اللہ، بخاری مسلم ترمذی اور نسائی کو پڑھنے سے سمجھ لیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو 72,000 مرتبہ اس طرح سے دیکھا کہ ہر بار حضور مجھے الگ انداز سے نظر آئے، اللہ اکبر، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور کو خلوت و جلوت میں ہر طرح سے دیکھا، اللہ، اور یار کو میں نے جا بجا دیکھا۔ ہاں ہاں، کہیں اب ظاہر، یہ جا بجا دیکھنا اور فنا و بقا کی منازل میں رہنا اور پھر کیفیات کے اندر، تو میں تو صرف یہ کہوں گا کہ سب سے بڑا وظیفہ
اگر حضور کو پانے کا ہے تو وہ وظیفہ یہ ہے کہ حضور کو پیار سے مخاطب کرتے رہیے جس طرح سے آپ کر سکیں، بس بے ادبی نہ ہو، بالکل صحیح فرمایا، ادب، بے ادبی نہ ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہاں پر یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر سانس بھی لیتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، بالکل بے شک، یہ وہ بارگاہ رسالت ہے کہ جس میں حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ ہم اور پھر حضور کے صحابہ کہ جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے یا حاضری دیتے، ایسا ہوتا ہے کہ گویا ہمارے کاندھوں پر، ہمارے وجود پر چڑیاں بیٹھ گئی ہوں، ہم ہل نہیں پاتے۔ اور ادب کا یہ تقاضا تھا کہ کوئی صحابی بھی ایسے نہیں ہے، کسی ایک جگہ پر مجھے بتا دیجئے، پوری ذمہ داری سے بات کہوں کہ کوئی صحابی کہے میں نے حضور کے پورے چہرے انور کو ایسے کر کے دیکھا۔ ادب کا یہ معاملہ ہے کہ جب حضور کی طرف ایسے نہیں دکھا تو پھر آج بے ادبی ہم کر رہے ہیں، اسی لیے تو ذلت ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ آج حضور سے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم نعت پڑھیں تو نعت باوضو ہو، بالکل صحیح، عقیدت کے ساتھ ہو، لالچ یہ نہ ہو کہ زمانہ واہ واہ کرے، لالچ یہ ہو کہ سرکار گلے لگا لے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب تک دنیا کی تعریف کرتے رہے، وہ کیا شعر ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ تو جب تک بسیری، ادیب رائے پوری فرماتے ہیں تمہارے نام کا ٹھپا لگا ہوا پا کر لگا رہے ہیں میری لوگ قیمتیں کیا، قیمتیں کیا کیا، سبحان اللہ، اور جب تک بسیری ظاہری لوگوں پر لکھتا رہا وہ بسیری رہا اور جزام کا مریض بھی بن گیا، لیکن جب بسیری نے قصیدہ بردہ لکھ دیا اور چادر پہنا دی گئی، دے دی گئی سرکار کی، شرف الدین ہے، اور اس کے بعد سرکار نے جب گلے لگا لیا تو پھر کیا ہوا، اللہ اکبر، کیفیات کیا ہے۔ اللہ آپ ذرا سا قصیدہ بردہ شریف کو پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ حضور کی نسبت کا لکھا ہوا یہ قصیدہ اگر اس کا ایک شعر پڑھ لیا جائے اور بیماروں کو پلا دیا جائے، لکھ کر دے دیا جائے، پلا دیا جائے، دم کر دیا جائے، گھر کے اندر اثرات ہو، برائی ہو، خرابی ہو، دنیا بھر کی، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں دنیا کی ہر مصیبت کا علاج یہ ہے کہ سرکار کا اسم گرامی پڑھ کر پھونک دیجئے، دعا کر لیجئے، نسبت مضبوط ہو۔ کوئی سبب نہیں ہے کہ آپ کے دروازے کے سامنے جو بلائیں ہیں آتی ہیں وہ خود بخود ٹل جاتی ہیں۔ اللہ اور اکبر، وہ جو اشعار ہے نا کہ یہ ہم شعراء جو حضرات لکھتے ہیں، اصل میں ہمارے یہاں کیا ہوا کہ اب شاعر الگ ہو گیا، عالم الگ ہو گیا، جی، اور نعت پڑھنے والا الگ ہو گیا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں قدیم زمانوں میں کہ سارے ادارے کسی ایک میں تھے، اعلیٰ حضرت مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، نعت بھی لکھ رہے ہیں، نعت پڑھوا بھی رہے ہیں، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا کہہ کر اس نے کہا ہے کیا بشارت دے رہے ہیں سرکار کی۔ تو یہ عرض کرتا ہوں کہ حضور کی ذات گرامی کے لیے ذرا سا آپ دیکھیے کہ حضور جب مسکراتے ہیں تو اندھیرے میں جناب وہ نظر آتی ہے سوئی اور وہ اٹھا لی جاتی ہے نا، اللہ اکبر، اور حضور جب اوکاشا کو ایک خالی ٹہنی دے دیتے ہیں تو ایمان کا یہ عالم ہے کہ وہ تلوار سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ یہ نسبت مصطفیٰ ہے کہ جو قدم مدینہ منورہ میں یثرب میں پڑ گئے وہ موت کی گھاٹی ایمان کی علامت بن گئی اور شفا ایسی بن گئی کہ حضرت ام سلمہ اس مٹی کو پانی میں ڈالتی پلا دیتی پھر کوئی بیمار نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ براہیم کا ایمان کہاں سے آئے گا؟ اور وہ آگ کو گلو گلزار کرنے والے لوگ اور وہ پیار سے محبتوں کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے دینے والے وہ چھوٹے بچے جو عمر میں کم ہے ایڑیوں پر اچھل اچھل کر حضور ہمیں لے جائیے، حضور ہمیں لے جائیے۔ یہ کوئی ہو تو صحیح ایسا سبحان اللہ، کہ جو حسین سے یہ کہے کہ آپ ایک جانے ہماری تو ہزاروں جانے آپ کی جان پر قربان۔ یہ قربانی ہم جو دے رہے ہیں یہ کیا قربانی ہے بھائی، یہ کس چیز کی قربانی ہے؟ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو حضور کے دست اقدس پر ایسی بیعت کر لی ہے کہ ہمارے 1000 زندگیاں ملے تو بار بار حضور کے قدموں پر نثار کرتے ہیں۔ اور یہ شہید کوئی مرنے والا لوٹنا نہیں چاہتا، شہید حدیث ہے لوٹنا چاہتا ہے، بار بار لوٹنا چاہتا ہے، بار بار لوٹنا چاہتا ہے۔ کیوں کہ میں ایک بار نہیں ہزاروں بار اس دین پر حضور کی عقیدت پر اپنی جان کو بار بار قربان کرتا رہوں۔ یہ جو قربانی کا ہم عمل کر رہے ہیں میں اس طرف آ رہا ہوں، یہ سارا نسبت کا معاملہ ہے۔ حضور نے یہ بتلا دیا کہ یہ جو جانور ہے یہ جانور اصل میں صرف جانور کو تم قربان نہیں کر رہے،
یہ تو تم غریبوں کی مدد کر رہے ہو. یہ جانور یہ صرف تمہارا, یہ قیامت کے لوگ کہتے ہیں ہم کیا اس پہ بیٹھ کر پولیس سرات کے اوپر سے گزریں گے, کیا ہم جنت میں اس پر سے جائیں گے؟ میں کہتا ہوں بھائی یہ سب چھوڑ دو, اللہ اکبر, سب چھوڑ دو, صرف اتنا یقین کر لو کہ حضور نے فرما دیا یہ کرنا ہے, بس کر لو. بس بالکل آپ نے کہہ دیا, بات ختم ہو گئی. کیوں؟ پھر نہ اگر نہ مگر. اگر مگر نہیں ہے, بالکل صحیح بات. دیکھیے یہ اگر مگر منافق کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کیوں کیسے جو ہے یہ وہ کرتے ہیں جو ذہنی مریض ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اور عقل کب کو اور کیسے تنقید کا سے سوال, یہ تو ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ, بے شک. اب ایسے آپ شامل ہو جائیے اس میں کہ پھر کوئی اور ارادہ نہ ہو. اور حضور کے چہرے انور سے ایک تابناکی حضور کی خوشی کی مل جاتی ہے تو بس کائنات کے لیے کافی ہے. اور یہ جو آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں قربانی کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں, کیا کریں گے آپ؟ کیا قربانی؟ 12,500 میں کیا قربانی ہو جائے گی بھائی؟ 12,500 کو تم برگر کھلا دیتے ہو. صحیح بات. ایوریج نکالیں ذرا امریکہ کینیڈا کے اندر $11 کا, $12 کا, $14 کا جو ہے نا وہ صرف سمپل میل ملتا ہے. 18 سے 22 کا جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ میل ہوتا ہے آپ کا. سر کا اکثر وقت امریکہ میں گزرتا بھی ہے, ظاہر ہے آپ نے تو قریب سے. میں اپنے بہن بھائیوں کو بات پہنچا رہا ہوں وہاں تک کہ سمجھ لیں یہ ایک دن گھر کے اندر آپ نے یہ والا باہر کا میل نہیں منگوایا, آپ نے کر دیا کہ اللہ اس کے نبی کی راہ میں دے دیا. یہ وہ خانوادہ ہے جو بار بار ہمارے شہزادے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ خانوادہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل بیت اطہار کا حضور کا, کہ جن کے نام سے وہ تو ہمیشہ ہمارے ناموں کو شامل کر کے قربانیاں دیا کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور میں یہ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے میرا خیال ہے کہ مناسب تو نہیں لگتا یہاں گفتگو کرتے ہوئے یہ بات, لیکن اس خانوادے کے لیے ایک جانور ہمارے گھرانے کی طرف سے بھی. کیا بات, بہت اچھی بات, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو بھی ہوگا وہ پھر ہم بعد میں دیکھیں گے. پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب نے بھی ماشاءاللہ اپنا حصہ. نہیں سر میں بتاؤں, دیکھیں قرآن یہ کہہ رہا ہے, بس اس کو قرآن کیا کہہ رہا ہے میں بتاؤں. قرآن بس وہ ٹھیک آپ سمجھتے ہیں قرآن سروں و علانیہ کہہ رہا ہے, اور میں اگر یہاں بیٹھ کے اعلان کر رہا ہوں اٹس مین میں ترغیب دینا چاہتا ہوں پورے عالم اسلام کو. آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جب میرے گھرانے کی جانب سے, یعنی آپ سب گھرانوں کو آپ کاؤنٹر کر رہے ہیں, اہل بیت اطہار کے نام پر دیا, تو آپ ان کو دیکھ کر اگر آپ دیں گے تو وہ کریڈٹ آپ کے اکاؤنٹ میں جائے گا, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے اس کا آغاز کیا. پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب کی فیملی کی طرف سے ایک جانور وہ جو ہے قربان کیا جائے گا انشاءاللہ اللہ کی راہ میں. حاجی خان چاچڑ صاحب نے ایک جانور دیا ہے, اور وہ ہماری بات سن کر انہوں نے حضور اور حضور کے گھرانے کے نام ایک جانور لکھوا دیا, پنو عاقل سے. یہ بھی پورا گھرانہ حضور کے نام سے ہی ہمارے گھرانے سے. اللہ اکبر. حضور کے یعنی اہل بیت اطہار, اور یہ بات یہ ہے ہمارا گھرانہ نہیں ہے اس میں کہ ان کے قدموں سے ہمارا گھرانہ. بے شک بات یہ ہے کہ تیرے نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے, اگر تیرا نام نہ ہو تو میری کیا. ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد, وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھ. اور پھر مظفر صاحب کا وہ ایک شعر مجھے یاد آتا ہے, خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا, اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے. ایک درخواست ہے, مطلب ایک اپنی خواہش ذات سے درخواست ہے. اللہ تعالیٰ حاجی خان چاچڑ صاحب نے جو پنو عاقل سے جانور پیش کیا, ڈاکٹر احمد قادری صاحب نے, اس سے پہلے اظہار ذیشان کلیم صاحب نے, یہ اہل بیت اطہار کے نام پر, یعنی پہلے میرے آقا کا نام, پھر میرے آقا کی پیاری بیٹی کا نام, ہم سب مومنوں کی ماں. اور پھر اسی طرح میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارے آن لائن نمبرز آپ کو نظر آ رہے ہیں, اکاؤنٹ ڈیٹیلز نظر آ رہی ہیں, ہمارے آن لائن نمبرز نظر آ رہے ہیں, ٹیلی فون نمبرز, آپ ان پہ کبھی بھی ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. حبیب میٹرو بینک کے آن لائن نمبرز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, آپ آن لائن اس میں اپنے فنڈز جمع کروا سکتے ہیں ود آپشنل میسج کہ جی میرے یہ اتنے پیسے ہیں اور اس مد میں لگا دیے جائیں. آپ جب چاہیں آن لائن جمع کرا سکتے ہیں. ایک میسج آ رہا ہوتا ہے نیچے آپشنل, اس میں آپ ڈسکرائب کر دیں کہ جی میرا بڑا جانور ہے, چھوٹا جانور ہے, اور یہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے, اور دعا لکھ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اور ہم سب کی قربانی اپنی جناب میں منظور و قبول فرمائے. خدا کا شکر غلامان شاہ بطحا میں, خدا کا شکر غلامان شاہ بطحا میں, شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے, شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے. باہم تھے دامن رحمت سے جب تو چین سے تھے, جدا ہوئے ہیں تو اب جان پر بنی ہوئی ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ آئیں گے وقت آخر بھی, میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے. یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد, میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے, میرے لیے میرے آقا نے بات کی. وقت شب و پہر کو سحر کو خبر نہ ہو, ساتھ ایسے چلیے گرد سفر کو خبر نہ ہو. گزرا ہے کون
نار سقر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، ساری حدود کون تیرے اقتدار میں، آقا تکمیل ہر مراد تیرے اختیار میں، برپا ہے شور خانہ پروردگار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اور میں اپنی پوری اس ریاست اور دنیا میں جہاں جہاں مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑی، ان سب کی جانب سے اپنے آقا کے حضور پیش ہو رہا ہوں، آپ میرے ساتھ پیش ہوں۔ منہ دیکھتا ہوں گردش لیل و نہار کا، موسم خزاں زدہ ہوا رنگ بہار کا، یہ مدعا ہے سوز دل تار تار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے جگر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو۔ میں آپ سب کو ایک پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ یہ جاتے جاتے ایک ترغیب ہے کہ ہمارے آن لائن نمبرز آپ کے سامنے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ درد مند چہرے جو ہوتے ہیں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، ہم آج سے لے کر آخری دن تک انشاءاللہ حاضر رہیں گے۔ بس میں ایک میسیج 1-2 منٹ کا علامہ صاحب کا لینا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم ہدیہ حمد کا پیش کریں گے یا اللہ کی بارگاہ میں کوئی شکرانے کا کلام پیش کریں گے اور اسی پر انشاءاللہ رخصت ہو جائیں گے۔ علامہ صاحب آج کے پروگرام کا اور آج کے اس کاز کا کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب نے آغاز میں ہی اس پورے نظام کے حوالے سے بڑی سیر حاصل گفتگو کی۔ میں صرف اس میں اس آخری وقت میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنی جانب سے قربانی جو واجب جن پر ہے وہ ادا کریں، اور اللہ نے آپ کو اگر گنجائش دی ہے تو اپنے گھر میں آپ جو قربانی کرتے ہیں جیسا کرتے ہیں ویسا کریں، لیکن غربا کے لیے، وہ لوگ جن کے پاس سال بھر جن کو گوشت نصیب نہیں ہوتا، ان کے لیے مخلوق خدا سے بھلائی کے لیے KGN کے تحت اس قربانی میں ضرور شمولیت اختیار کریں، خواہ وہ چھوٹے جانور کی صورت میں ہو، بڑے جانور میں حصے کی صورت میں ہو، یا پورے بڑے جانور کی صورت میں ہو، یہ ضرور اختیار کریں، کیونکہ ایک جانب ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے، دوسری جانب مخلوق سے حسن سلوک کرنا ہے۔ جب یہ دو زاویے ہماری شخصیت سے جڑ جائیں گے تو یہی ہماری شخصیت کا عروج ہے۔ جیسے سورہ کوثر ہمیں تعلیم دیتی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نماز کے ذریعے تم اپنے رب سے جڑ جاؤ، اور قربانی کے ذریعے اس کا فوائد مخلوق کے لیے اس کو بہم کرو، تاکہ نماز تمہیں اللہ کے حضور سر بسجود کر دے اور تمہارا قربانی کا عمل وہ مخلوق کے لیے نفع بخش ہو جائے، اور یہ تمہارا حق بندگی ادا ہو سکے۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، اللہ خوش رکھے۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ، آپ حضرات تشریف لائیں، آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ وقت کب شروع ہوا کب ختم ہوا آپ حضرات کی گفتگو اور اس کے لطائف میں معلوم ہے۔ اللہ خوش رکھے، اہل زبان لوگوں کے خانوادے سلامت رہیں، اہل علم حضرات کے خانوادے سلامت رہیں۔ مجھ سے کہا گیا ہے تو میں اس لیے دوبارہ ورنہ مسلسل ظاہر اشعار تو شامل ہی کر رہا ہوں، لیکن کہا گیا ہے تو آپ یہ بھی سن لیں جاتے جاتے۔ جمال جی معاف کیجیے گا، جی جو اشعار آپ نے پڑھے تھے نا، خبر نہ ہو، کن کے ہیں یہ ذرا بتا دیجیے۔ جی اللہ اکبر۔ مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، مانا کہ سخت مجرم و ناکارہ ہے رضا، تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر۔ اعلیٰ حضرت امام الشاہ احمد رضا خان یہی کہتی ہیں بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوقی ہے طبع رضا کی قسم۔ یہ تعارف ہے اعلیٰ حضرت کا، اور وہ آپ سن لیں جلدی سے، پھر انشاءاللہ کلام پہ ہم رخصت ہو رہے ہیں۔ جمال اس کا ہے، سارا جلال اس کا ہے، اللہ کی ہم دیکھیں، جمال اس کا ہے، سارا جلال اس کا ہے، نمود و غیب و عروج و زوال اس کا ہے، سلا کے ہم کو جگانا کمال اس کا ہے، کبھی وہ خود نہیں سوتا یہ حال اس کا ہے، نہ اس کو دیکھا ہے نہ دیکھی ہے اس کی ایک جھلک،
عجیب بات ہے، دل میں خیال اس کا ہے، میرے گناہ زیادہ ہیں یا کرم اس کا، سوال میرا نہیں ہے، سوال اس کا ہے۔ سوال ہمارا کیا ہے؟ نہ ہم 3 میں نہ 13 میں، جسے پسند کرے وہ مآل اس کا ہے، جسے پسند کرے وہ مآل اس کا ہے۔ اور اللہ رب العزت ہماری آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں حمدیہ کلام سے ہی جناب وقار رضا قادری کے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اجازت دیجیے، کل ہوگی آپ سے ملاقات۔ ہمارے آن لائن نمبرز نوٹ فرما لیں، ضرور اپنی اپنی قربانی شامل کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دینا، پوچھ عمل بے سبب بخش دینا، پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں، تو نے میرے ذلیل ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ دیا یا رب، اور عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے